السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی. ایک ایسا عمل جو دل کے اطمینان اور راحت کا باعث بنے کہ دوسروں کی مدد کرنا بغیر کسی مطلب کے. یہ ساری باتیں ایک انسان کو نکھارنے اور سنوارنے والی ہیں، مگر مطلب کے بغیر. بے لوث کام جو کیا جائے اس کا اجر ملے گا، اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہوگی. تو سب سے پہلے تو دوسرے کی مدد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرے تو اسے چاہیے وہ ایسا ضرور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو دنیا کی مصیبت سے نجات دلا کر راحت پہنچائی اور اس کی مدد کی تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مصیبت سے نجات دلا کر راحت نصیب فرمائے گا. اور جس شخص نے کسی تنگ دست کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اس کے بھائی کی مدد کرتے ہیں، اور جو شخص علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی جانب لے جانے کے لیے رستہ ہموار کر دیتے ہیں. لوگ مسجد یعنی اللہ کے گھر میں جوان ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر رحمت الہی اپنا سایہ ہمیشہ رکھتی ہے اور فرشتے انہیں گھیرے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی موجودگی میں کرتے ہیں. جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا حسب و نسب اس کے لیے سخاوت کا امتحان ہے اور غریب کی خودداری کا امتحان ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تہجد مشکل. دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں مشقت تو ہے نا. مصیبت زدہ کی مدد کرنا یہ بہت مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کی میرے رب کو بہت پسند ہے، اور میرے رب نے ان لوگوں کی مدد کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ میرے دکھی بندوں کی مدد کی جائے اور بغیر مطلب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرے تو وہ ایسا ضرور کرے، ایسا کرنے سے میرے اللہ پاک خوش ہوں گے. امام حسین فرماتے تھے کہ لمحہ کے لیے کسی غریب کی مدد کر، اللہ پاک پورا مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ تجھے ثواب دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، وہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم. فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں کہ اسے ظلم کرنے سے روک دو، یعنی تمہاری مدد اس کے لیے یہی ہے. ایک فقیر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مند ہوں، مدد کریں. آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت تو کچھ نہیں. وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دیجئے گا بعد میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پیچھے سے حضرت عمر فاروق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں ورنہ رہنے دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ٹھیک نہیں. تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ خرچ کرتے آئے ہیں، اور مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی میرے رب نے یہی حکم دیا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں. دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت امیر اور طاقتور ہیں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے. آپ کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہو کہ اس آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے بغیر کسی لالچ کے یا مطلب کے. مدد وہی ہے جو بغیر کسی مطلب کے بے لوث ہو. ہم دوسروں کی مدد پہلے کر تو دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی پڑ جائے 100 باتیں پہلے کرتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلائیں یا اپنی ضرورت زندگی کو محدود کرے،
فضول خرچی نہ کرے، یا اگر اس بیچارے نے کوئی اچھی چیز بنا لی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے پاس ایویں یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، پھر بھی روتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ تو خدا کے بندے، خدا کے لیے ایسا مت سوچو، ایسا مت کہو کہ کہیں خدا کو آپ کی کوئی بات ناپسند نہ آ جائے۔ خدا سب کا ہے، اگر کسی کو اس نے زیادہ نوازا ہے اور اگر کسی کو کم نوازا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور اگر اس نے کسی کو زیادہ نوازا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رزق میں سے دوسروں کی مدد کرے بجائے باتیں بنانے کے۔ اگر میرا رب اس کو بھی اس ضرورت مند جیسا کر دے تو پھر کیا ہو، خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے جو اس کو رب نے نوازا ہے اس میں سے خاموشی سے دوسروں کی مدد کر دے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے اور آسائشیں اس کے پاس ہوں، اور وہ بھی طرح طرح کی نعمتیں کھائے، مگر جتنا اس کو میرے رب نے نوازا ہے اسی پر شاکر ہے۔ مگر آپ مدد کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ اگر میرے اللہ پاک نے آپ کو اس قابل کیا تو بلا سوچے بلا سمجھے دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، آپ نے تو اس رب کے دیے ہوئے رزق میں سے دینا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کب، کہاں، کیسے آپ کی مدد سے کسی کا دل کتنا خوش ہو جائے اور کسی کی کتنی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کی دعا عرش پر سیدھی جائے، اور میرے اللہ پاک کو کتنا پسند آ جائے کہ جس شخص نے اس کی مدد کی اور اس مدد کے بدلے پتہ نہیں اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں اور کتنے کام سنور جائیں۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے مالک کی رحمت بے حد و حساب ہے، میرے مالک کی رحمت کب جوش میں آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو پلیز باتیں کرنے سے پہلے مدد کرو، اور اگر مدد کی نیت بنا لو، ارادہ کر لو، تو خدا کی قسم میرا رب وسیلے، اسباب پتہ نہیں کیسے پیدا کر دے گا، اور خاص طور پر سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں بہانے سے ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کا کام کر دیا کریں، ان کے کام آ جایا کریں۔ آپ نہیں جانتے میرا رب دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور ہر شے پر اس کی نظر ہے۔ پتہ نہیں کسی کو کبھی ایک گھونٹ پانی پلانے پر ہی آپ کی نجات ہو جائے۔ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اگلے جہاں آپ کی کیش ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ دوسروں کی مدد یا دوسروں کی ضرورت پوری کر دینے سے وہ میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اور کتنی دعائیں اے اللہ اور اللہ کے نبی آپ سے خوش ہوں گے، اور جس کی مدد کی جائے وہ کتنی آپ کو دعائیں دیں گا، اور بدلے میں گناہ معاف ہوں گے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے اپنی بخشش کا سامان تیار کریں، بلکہ ڈھونڈا کریں اگر ایسے لوگ جن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مدد بہت بڑے لیول پر نہیں بلکہ چھوٹے لیول پر ہی کر دیں۔ اللہ کہیں اس چھوٹے چھوٹے لیول کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور مدد کیا کریں بغیر کسی مطلب کے، بے لوث مدد کا بہت اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتنا اپنے خزانے سے نواز دے کہ ہم کسی کو کہنے کا موقع ہی نہ دیں کہ میری مدد کرو یا میری ضرورت پوری کرو۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح، اگر آپ کسی کو دے کر احسان جتلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے اس کی مدد کی، پھر اس وقت کی، تو میرا رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ یہ تم اس کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہو، اپنی آخرت سنوار رہے ہو۔ یہ تو اللہ پاک نے وسیلے اپنی بخشش کے لیے بنا دیے کہ اگر زندگی میں کسی سے کوئی گناہ ہوا ہوگا تو اس طرح کے نیک کام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور آپ کو کیا پتہ آپ کی بخشش کے کتنے وسیلے بنیں گے۔ تو اپنے راستے صاف کریں تو دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کے کام آ کر، دوسروں کے نیک عمل کر کے، دوسروں کے عمل کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف اپنے عمل پر نظر ڈالیں، اور پھر یہی سوچیں یہ صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اگلے بندے کے عمل کو نہیں دیکھنا۔ آنکھیں بند کر کے نیکی کرتے جائیں اور اس کا اجر میرے رب سے لیتے جائیں، اور گھبرائیں نہیں۔ یہ چند ہزار آپ کے ضائع نہیں بلکہ آخرت میں کئی گنا بڑھ کے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا وسیلہ بنیں گے۔ اور جب بھی کوئی کام کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے
تو پلیز دوسروں کو مت کوسو، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی آخرت سنواریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بہت پسند کرتے تھے جو غریبوں کی مدد کرتے تھے اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ غریبوں اور مسکینوں لاچاروں کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا اس طرح ہے جیسے وہ ساری رات نفلی عبادت کرنے میں مصروف ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں کہ جس کو میرے اللہ اور اس کے نبی نے پسند کر لیا، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو مت سوچا کریں یا مت گھبرایا کریں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو آنکھیں بند کر کے مدد کر دیا کریں، بلکہ ڈھونڈا کریں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے آپ کل کو جنت کے حقدار بنیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اگر کسی نے میرے بندوں کا دل خوش کیا یا اس کے کام آئے، اس کی مدد کی، تو میں آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ تو پلیز باتیں کرنے کی بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مدد کر دیا کریں، بلکہ دائیں بائیں پوچھ لیا کریں۔ بے شک چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کریں۔ کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا یا کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی میں شمار ہے۔ بعض اوقات راستے میں جاتے ہیں، کوئی سبیل لگی ہو تو جب پانی پیتے ہیں اور ٹھنڈا پانی، تو کتنی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دے، اور اسی طرح کبھی بہت بھوک لگی ہو، کوئی کھانا کھلا دے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، پلیز ان سے پیچھے نہ رہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ آپ کا وسیلہ بنیں گی۔ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر اللہ پاک بھی خوش ہیں اور اللہ کے نبی بھی خوش ہیں تو اللہ کے بندے خود بخود خوش ہو جائیں گے جب آپ ان کے کام آئیں گے۔ تو پلیز دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، یہ انسانیت کا ایک اہم سبق ہے۔ انسانیت سے مراد اپنے ذاتی مفاد کو بھول کر دوسروں کی مدد کرنا اور خیال رکھنا۔ دوسروں کی مدد کرنا کسی بھی شخص کی ایک اچھی عادت ہے۔ یہ بہت پیارا اور میٹھا عمل ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں بعد میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی فلاں جگہ میں نے ضرورت پوری کی تھی یا کام آیا تو دل کو بڑا سکون ملا۔ تو یہ دل کا سکون و اطمینان ہی آپ کی جیت ہے۔ یہ سکون اس لیے ہے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو گئے ہیں، اس لیے آپ دلی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کر رہی ہیں۔ اگر کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تو خدا کی قسم کسی کے کام آ کر تو دیکھو، ایسا سکون، اطمینان اور راحت ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آج سے ہی عہد کریں، میں اور آپ دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، بے لوث، بغیر مطلب کے، تاکہ ہم بھی کچھ آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لیں جس سے اللہ پاک اور اس کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں۔ آپ ارادہ تو کریں، اس پر بھی اجر ہے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔